اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج شعبان المعظم کی پہلی اتوار پیر منگل یعنی کہ 3، 4 اور 5 تاریخ آ چکی ہے۔ یہ پہلی پیر اتوار اور منگل کا دن ہے، اور آج آپ نے یقین کیجئے کہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ شعبان کے پہلے اتوار پیر منگل کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 3 بار اپنے ہاتھوں پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی اور رزق، دولت، مال آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آ جائے گا، اور رزق، مال و دولت آپ کے گھر میں ایسے آئے گا۔ ناظرین کرام، یہ موقع ہے کہ جس میں ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور جو یہ وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ناظرین، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء کرام کا نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو مانگے گا، انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گا رب کریم اسے، اور رزق، مال، دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے، اور ماہ شعبان کے پہلے اتوار پیر منگل کو اپنی حاجات کیسے پوری کروایا کرتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ شعبان اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ یقین جانیے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے ہوئے ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ جس گھر میں یہ بے سکونی ہے، اگر آج جس گھر میں سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل ساتھیو بھائی لا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، اعمال کر کر کے تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام کو چھوڑ کر ماہ شعبان کے اس پہلے اتوار پیر منگل کے دن 3 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، اور اپنی زندگی میں کامیابی کو آتا ہوا وہ خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا، انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا۔ جس چیز کی طرف دیکھے گا، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنی تنگ دستی کے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی کے پاس تعویذ مانگنے کے پاس چلے جاتے ہیں، یعنی کبھی کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ ایسا انسان کی اپنی غلطی کوتاہی ہوتی ہے جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بھی بن رہی ہوتی ہے، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزقوں کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ناظرین ماہ شعبان المعظم کے پہلے اتوار پیر منگل کو یہ وظیفہ، یہ خاص الخاص تسبیح، یہ قبولیت کی والی گھڑیاں ہیں، یہ لازمی پڑھ لینا۔ یقین جانیے اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر خدا را کہتا کہ آج اس مبارک دن میں اتوار پیر منگل آپ کے پاس 72 گھنٹے 77 آورز آپ کے پاس ہیں۔ جو بندہ بھی ان قبولیت والی، برکت والی، عظمت والی گھڑیوں میں اللہ پاک سے اس خاص عمل کو پڑھ کے کچھ مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، شعبان کی خصوصیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ شعبان جو کہ حضور علیہ السلام یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات تخلیق دی۔ تو ناظرین سوچئے،
جب ان کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کر، اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اور شعبان کی خاص گھڑیوں کی فضیلت ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیف و کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے۔ تو ناظرین، رحمت العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اللہ کی یہ تسبیح، اللہ پر خاص بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح کیجیے گا، اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیجیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ مشکلات آپ کی کیسے حل ہوتی ہیں، اور رزق اور مال و دولت آپ کو کتنا اور کیسے آتا اللہ پاک عطا کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ تسبیح اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں 72 گھنٹے میں۔ آپ چاہیں تو ابھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، 72 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہے۔ 72 گھنٹے یہ کم نہیں ہوتے، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ خدا را ماہ شعبان کی یہ خاص تسبیح، ماہ شعبان کے اس پہلے اتوار پیر کی یہ خاص تسبیح آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بہن بھائی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہو جائے تو آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں، تو کومنٹس باکس میں اپنا نام مینشن کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی دعا ہے، اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اجتماعی دعا کی جاتی ہے، اور کئی لوگ جب ایک دعا پر آمین کہتے ہیں تو اس کی دعا قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے، وہ بھائی بہن جو چاہتے ہیں کہ اجتماعی خصوصی دعا میں آپ کا نام لے لیا جائے، تو اپنا نام کومنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور ناظرین جان لیتے ہیں کہ یہ آخر عمل ہے کیا، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروانے کے لیے۔ تو بھائیوں بہنوں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام درود پاک میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درود پاک میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ آئیں ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین گرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک خاص مقصد کی، یعنی کہ آپ کے جتنے مقصد ہیں، مثلاً اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ عمل آپ کو رب کا لاڈلا بنا دے گا، کیونکہ یہ لاڈلی تسبیح ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا رب کا ایسا لاڈلا بنتا ہے، رب کی ایسی کرم نوازی ہوتی ہے کہ پھر پوری دنیا مٹھی میں ہوتی ہے۔ پھر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی نے اللہ کے حکم سے ایسا عمل بتایا، واقعی کسی اللہ کے نیک بندے نے ایسا عمل بتایا کہ ہماری مشکلات، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ کوئی ظالم اگر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں۔ کوئی دشمن اگر آپ پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں۔ دشمن دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ دنیا جہاں کی کوئی پریشانی، کوئی بڑی سے بڑی بیماری، لاکھوں کا قرضہ ہے، گھر میں بے روزگاری ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، تو اللہ والے فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 3، 4، 5 تاریخ کا یہ عمل پورے سال کی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ پوری زندگی کے مسائل ختم کر کے پڑھنے والے کی زندگیوں میں خوشیاں لے آتا ہے۔ پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی حاجت
बड़ी से बड़ी मुराद, सालों पुरानी हाजत मुरादें भी मिनटों में पूरी हो जाती हैं। आपकी औलाद, आप साथियों भाई बहनों, आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, तो इसके लिए पढ़ लें, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की कहीं अपनी जगह शादी करवाना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, तो आप इस चीज़ की नीयत कर लें कि ऐ मेरे मौला, बच्चों की कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, माली मसाइल हैं, कर्ज के मसाइल हैं, जो भी आपका मसला है नाजरीन, आप मांग लीजिएगा। आज अगर आपको लगता है कि मेरी फला ख्वाहिश नामुमकिन है और वो किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आज अपने मकसद की नीयत कर सकते हैं। आपने एक बार ताउस तस्मिया यानी के पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है नाजरीन गिराम, वो वजीफ़ा इतना आसान है, वो वजीफ़ा कोई छोटा सा बच्चा भी बड़े आराम से पढ़े और सुकून के साथ पढ़ सकता है। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको जिस ख़ास तरतीब से मैं ये वजीफ़ा बताऊँगा, ये अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके हैं। आपने ये नहीं सोचना कि ये वजीफ़ा मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज जब आप लोग इस अमल में, इस वजीफ़े में थोड़ी तब्दीली करेंगे, यानी कि अल्लाह वालों के बताई हुई तरतीब से इस अमल का पहला वजीफ़ा पढ़ेंगे, तो साथियों भाइयों बहनों, आपसे रब राज़ी हो जाएगा। यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। यही वो साथियों भाइयों बहनों, आज शाबान की 3, 4, 5 तारीख का वो खूबसूरत राज है जो लोग सीने में दबाए बैठे हैं, नहीं बताएंगे। अगर बता देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनके पास कौन जाएगा, उनके पास कौन दम द्रूद करवाने जाएगा, तावीज़ कुंडे करवाने जाएगा। तो आपने अमल का पहला वजीफ़ा, या अल्लाह या मुसब्बिबल अस्बाब, ये कंप्लीट एक वजीफा है। देखें, या मुसब्बिबल अस्बाब का वजीफा भी आपने पढ़ा होगा। साथियों दोस्तों, ये अल्लाह ताला का जो नाम है या अल्लाह, ये अल्लाह ताला का मुबारक नाम है, जिसका मतलब है ऐ अल्लाह। ये अल्लाह को पुकारने और दुआ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और या मुसब्बिबल अस्बाब, इसका मतलब है ऐ असबाब पैदा करने वाले। मुसब्बिब का मतलब है सबब पैदा करने वाला, असबाब का मतलब है वजूहात या ज़र्रे, यानी अल्लाह वो ज़ात है जो हर चीज़ के होने के असबाब पैदा करता है, बंदे को ज़रूरत के मुताबिक वसाइल अता करता है और मुश्किलात में रास्ते खोलता है। ये नाम अल्लाह की कुदरत और हिकमत को जाहिर करता है कि वो हर चीज़ का इंतज़ाम फ़ौरन फरमा देता है। तो आपने आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 3, 4 और 5 तारीख को जो पहला दौलत का सुल्तानी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, गैब से ख़जानों को लूटने वाले अमल का पहला वजीफ़ा, या अल्लाह या मुसब्बिबल अस्बाब, या अल्लाह या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, ए असबाब पैदा करने वाली ज़ात। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, अगर कोई ख्वाहिश, कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, तो आज या मुसब्बिबल अस्बाब को पढ़ के अल्लाह से असबाब मांग लीजिएगा। आप बेरोज़गार बैठे हैं, रोज़गार के असबाब इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। हर हाजत, हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक रखती है, हक बनता है इंशाअल्लाह। या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ते जाइएगा, दिल ही दिल में रब्बे करीम से आज मांगते जाइएगा। आज थोड़ा ना मांगिएगा, आज थोड़ा ना मांगिएगा। ये नहीं कि लाख 2 लाख मांग लिया फिर 4 दिन बाद कहीं वजीफे ढूंढते फिर रहे हो, नहीं, आज सब कुछ मांग लीजिएगा। क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफा अगर पढ़ने के बाद कोई कम मांगता है तो फिर वो बेवकूफ़ है। क्योंकि इस वजीफे के पढ़ने के बाद पूरी दुनिया के ख़जाने, यानी कि दरवाजे तोड़ कर दौलत आ जाएगी आपके घर में। अमल पढ़ने वाला रब्बे करीम से कुछ ना भी मांगे तो भी अमल के पढ़ते ही दरवाजे टूट जाएंगे, दौलत आसमान से बारिश की तरह बरसेगी इंशाअल्लाह। तो पहला वजीफ़ा आपने या अल्लाह या मुसब्बिबल अस्बाब, यही वो राज है। देखें, या मुसब्बिबल अस्बाब का वजीफ़ा आप लोग सिर्फ पढ़ते ना, तो इस अमल में वो ताकत नहीं आती, इस अमल में वो इजाफा आज वो हो गया है। साथियों भाइयों बहनों, अल्लाह के लाडली वलियों ने जो अमल में इजाफा किया है, वही तरीका आज आपको बताऊंगा। या मुसब्बिबल अस्बाब से पहले आपने या अल्लाह को जैसे ही मिलाएंगे तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। रब्बे करीम के जितने फरिश्ते हैं साथियों भाइयों बहनों, रब से आपकी सिफारिश करवाएंगे कि रब्बे करीम बड़ा मजबूर है, बड़े जिद करके पुकार रहा है, या अल्लाह या मुसब्बिबल अस्बाब कहकर पुकार रहा है, तो रब्बे करीम कहेंगे आज तो मैं राजी हूं, आज मैं इससे बेहद राजी हूं, आज इसकी झोलियों को भर दो, आज इसके घर को भर दो, आज इसके दरवाजे तोड़ कर रिज़्क़ इसे अता कर दो।
پھر غیبی فرشتے آئیں گے، غیبی موکل آئیں گے آپ کا وسیلہ بن کر، انشاءاللہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ جب رب کی غیبی مدد آتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں تو پھر چھپڑ پھاڑ کے آتی ہے، پھر نہ وہ آپ کے اعمال دیکھتی ہے نہ وہ آپ کی شکلیں دیکھتی ہے، بس چھپڑ پھاڑ کے عطا کر دیتی ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یعنی کہ اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ اور آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا، یا اللہ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اور پہلے نمبر پر یا اللہ یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر 21 بار یا اللہ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ کی تمام بندشیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، اور اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ گھر سے غربت اور تنگ دستی کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جب 21 بار یا اللہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ قبولیت کی گھڑیوں ہیں ساتھیو، بھائی بہنوں، خدا را یہ گھڑیاں ضائع مت کرنا۔ آج یہ 3 اعمال آپ نے پڑھنے، اب دوسرا عمل سمجھ لیں، پھر تیسرا ہے۔ 1 آدھی منٹ لگے گی پڑھنے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، کیونکہ اگر میں سمجھاؤں گا نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں، اور جب سمجھ میں آئے گا نہیں تو پھر فائدہ کیا پڑھنے کا؟ پہلے سمجھو۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ پہلے سمجھو پھر پڑھو تو فائدہ ہو۔ جب دنیا جہاں کی اسکرولنگ میں لگے ہوتے ہو، ٹک ٹاک دیکھنے میں، تو تب تمہیں ساتھیوں بھائی بہنوں تمہارے کام یاد نہیں آتے۔ جب کوئی آپ کو اللہ کا سچا وظیفہ بتاتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو بڑی بڑی لگنے لگتی ہیں، آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں ویڈیو فضول لگنے لگتی ہیں۔ تو ساتھیوں بھائیو بہنوں پھر آپ کی مرضی ہے، پھر آپ کا اللہ حافظ ہے۔ میں آپ کو صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جلدی سے 2 بار 3 بار یہ پڑھ کے جان چھڑوا لو۔ میں آپ کو سچا عمل بتاؤں گا اور ترتیب وائز بتاؤں گا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا حیو یا قیوم، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ تیسرا وظیفہ ہے، 2 نمبر والا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے تھے، یا اللہ یا مسبب الاسباب، تو دوسرے نمبر پر اللہ کے یہ 2 نام ہیں، یہ ایک نام نہیں ہے، یا حیو یا قیوم، یہ 2 نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ صرف 33 بار یعنی کہ 30 اور 3 بار یہ دوسرا وظیفہ، یعنی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا 3 آپ کو لکھا ہوا ہے، یہ 3 بار یہ نہیں لکھا ہوا کہ تعداد 3 ہے، یعنی کہ 3 وظیفے آپ نے پڑھنے ہیں۔ یعنی کہ پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا 2 وظائف، دوسرے نمبر پر اب آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اپنی 33 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا، یقین کریں میرے رب مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو جب آپ 33 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں گے تو اب آپ نے اس عمل کا تیسرا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کر کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ شعبان کی 3، 4، 5 یعنی کہ پہلی اتوار، پیر، منگل کے دن یہ تسبیح کوئی بندہ اگر پڑھ لیتا ہے، تیسرے نمبر پر یہ عمل کا جو وظیفہ ہے، یہ دوستوں میرے بھائیو بہنوں، جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دیکھیں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میرے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ یا ربنا ہمیں صبر کرنے کی توفیق، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی، اور یا ربنا یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے خاص اس عمل میں آخر میں شامل کر رہے ہیں۔ رب کریم اس عمل کے شروع ہوتے ہی یعنی کہ
یہ عمل پڑھتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ شعبان کی نظیم گھڑیوں میں یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان، جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اور پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر کوئی ظلم نہیں کرتا، پھر ساتھیوں دشمن دوست بن جاتے ہیں، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، بے برکتی، عمل بندش، اثرات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، جادو تک کے اثرات ختم کر دیتا ہے یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست بن جائیں گے۔ محبت کرنے والے ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر کوئی ایسا میرا بہن بھائی ہے جو پہلے محبت کرتا تھا، اگر نفرت کرنے لگا ہے تو واپس سے محبت کرنے لگے گا۔ جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں دیتے، یہ عمل عزت کروائے گا۔ جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب آپ دوستوں نے ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دو بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس طرح آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ؟ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دو بار ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا، جیسے یہ عمل پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جس سے اس عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی ہزاروں گنا۔ یعنی کہ آپ نے پانی پر دم کر کے اس عمل کو اسٹور کر لینا ہے۔ پانی پر صرف ایک گلاس پانی پر دم کریں، ایک دو گھونٹ پی بھی لیں فوراً سے، اور پھر اس پانی کو کولر مٹکے میں ملا دیں، کیونکہ یہ دن پھر نہ آئیں گے، یہ 72 گھنٹے کے بعد عمل اثر نہ کرے گا، لیکن یہ پانی پڑا ہوا آپ کا ساری زندگی اثر کرتا رہے گا۔ اس پانی کو اگر آپ لوگ ختم نہ ہونے دینا، زندگی بھر چلا سکتے ہیں۔ اگر اس پانی میں آپ لوگوں کا پانی ختم ہونے لگے، تھوڑا رہ جائے تو اور ملا دیں۔ اس پانی کو دکانوں میں چھڑکیں، لائنیں لگ جائیں گی دکانوں پر، دکان کے کونوں پر چھڑک دیں اوپر کی طرف، گھر میں چھڑکے کونوں پر جا کر ان پانی کو بیماروں کو پلائیں۔ کوئی بستر پر لیٹا ہوا مریض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جان لیوا جو ختم ہونے کا نام لیتی، آج یہ 72 گھنٹوں کا عمل پڑھتے ہی بیماریاں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، خالی جولیاں الماریاں بھر جائیں گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی اللہ کے دوست نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ اب آپ نے یہ پاورفل وظیفہ، یہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ، یہ پاورفل وظیفہ یا ربنا یا ربی کا صرف ایک تسبیح پڑھیے گا، اور آخر میں اللہ پاک کی ذات پر درود شریف پڑھ کے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اور دعاؤں مانگنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا، پانی پر دم کر کے پانی کو اسٹور کر لیجئے گا، اور پانی اگر ختم ہو جائے اس جگہ پر جہاں پہ آپ نے ڈال کر رکھا تھا، اسٹور کیا تھا، تھوڑا سا جب رہ جائے تو پھر اس میں اور پانی ملا دیجئے گا، بالکل ختم نہ ہونے دیجئے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔